جیسا کہ گزشتہ درس اور ملاقات میں یہ بات آپ سے ہوئی تھی اور ابھی عزیزہ بچی نے بھی بتایا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع ہے۔ میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بچوں یہ بات انتہائی توجہ سے سننے والی ہے۔ اس میں اگر آپ نے تھوڑا بہت ادھر ادھر توجہ کی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوا کچھ یوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کوئی آبادی نہ تھی، خشک پتھروں کے علاوہ، سیاہ پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی وہاں نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل ننھے بچے کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب صفا اور مروہ کے درمیان ان دو پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ ان کے پاس ایک تھیلے میں کچھ کھجورے، کچھ ستو اور پانی وغیرہ تھا، لیکن آخر کب تک چلتا؟ کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ حضرت اماں ہاجرہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس پریشانی میں پہاڑی پر چڑھ جاتی، صفا پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھتی کوئی بندہ ملے، کہیں سے پانی کا پتہ چلے، مروہ پہ جاتی۔ یوں انہوں نے 7 چکر لگائے اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پیاس سے رو رہے تھے۔ اماں ہاجرہ نے وہ جو 7 چکر لگائے، آج بھی جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ صفا مروہ پہ 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد جہاں ننھے اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا۔ اماں ہاجرہ نے جلدی سے پتھروں کی منڈیر بنائی اور اس کو کہا زمزم، یعنی رک جا۔ پانی وہاں رک گیا اور ایک خوبصورت چشمہ پانی کا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ زمزم کے اندر 3 برکتیں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی ہے، جبرائیل علیہ السلام کا پر ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی بھی اس میں شامل ہو گئے بعد میں۔ بہرحال اماں ہاجرہ اکیلی تھی، ایک ننھا ان کا بیٹا اسماعیل تھا۔ اتنے میں ایک قافلہ آیا، وہ یمن کے علاقے سے چلتا چلتا یہاں آیا، پانی کی تلاش میں آئے۔ یہاں دیکھا کہ وافر مقدار میں پانی ہے۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے بات کی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ہی پڑاؤ ڈال لیں، ہمیں پانی کی تلاش ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ہمیں تو خود چاہیے کہ یہاں کچھ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن ایک شرط پر کہ پانی پہ قبضہ اور اختیار ہمارا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تم اس پانی کو اپنے قبضے میں لے لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں استعمال کے لیے آپ مت روکیں، باقی پانی پہ آپ ہی کا قبضہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پڑے ہوئے۔ جو قبیلہ جرہم کے لوگ تھے یہ عربی تھے، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ عربی نہ تھی۔ انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی۔ ایک آدھ بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے، ذرا توجہ میری طرف کریں، بہت شکریہ۔ انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی اور انہی میں شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ عرصے بعد بھیجا کہ جائیں اپنے بیٹے سے مل کے آئیں۔ اتفاقاً حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے گئے تھے اور ان کی اہلیہ گھر میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی واپس آنا ہے مل کر۔ ان کی بیوی سے پوچھا نظام کیسے چل رہا ہے؟ وہ کوئی شکوہ کرنے والی خاتون تھی۔ اس نے کہا حالات بڑے سنگین ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا، کبھی شکار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، بہت زیادہ شکوے کیے۔
تو شکوہ اللہ کے انبیاء کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسماعیل جب آ جائے اس کو کہنا ایک بزرگ آئے تھے ابراہیم نام تھا اور وہ کر رہے تھے تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی تیری اہلیہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سمجھا اور ان کو طلاق دی اور ایک اور اسی خاندان سے جرہم کے قبیلے سے ایک اور عورت سے نکاح کیا۔ پھر ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے، پھر وہ نئی جو ان کی بہو تھی وہ ملی، اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے زمزم کا کنواں ہمارے قبضے میں ہے اور میرے شوہر شکار کر کے لاتے ہیں خوب کھاتے ہیں، اللہ کی کیسے شکر ہم ادا کریں، بڑی نعمتیں۔ وہ خوش ہوئی، فرمایا کہ یہ تیری چوکھٹ ٹھیک ہے، مطلب جس خاندان سے جن کی اولاد سے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کرنا تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے شاکرہ اور صابرہ مائیں چنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہرحال چونکہ وقت مختصر ہے، بات آگے چلتی گئی، یہ قبیلہ آباد رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر بھی کی، قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، قبیلہ جو ہم چلتا رہا، چلتے چلتے چونکہ جہالت کا دور تھا، اللہ کے انبیاء سے جو وقت دور ہوتا گیا جہالتیں پھیلتی گئی۔ عرب کے اندر ایک شخص تھا عمر بن لحی، وہ شام کے علاقے میں گیا تو بت دیکھے، وہاں سے ایک بت لے آیا، پھر اس نے خود بت بنانے شروع کر دی اور اس نے کہا ان کی عبادت ہونی چاہیے، ان کی پوجا ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے اندر مکہ میں خاص کر بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں، پہلے عمر بن لحی کے پاس بت ہوتے تھے، پھر لوگوں نے کہا یار ہمیں بھی دیجیے، اس نے ہر قبیلے کے وڈیرے سردار کو بت دیا، بنانے والا وہ عمر بن لحی ہی تھا۔ ہر سردار کے ہاں بت ہوتا، لوگ عبادت کے لیے اسی کے ڈیرے پہ جاتے۔ پھر سب نے درخواست کی کہ گھر میں بھی کبھی عبادت کرنی ہوتی ہے، ہمیں گھر کے لیے بھی ایک بت دے۔ پھر ہر ایک گھر کے لیے الگ بت دے دیا گیا۔ پھر سب نے کہا جب ہم کعبہ میں جاتے ہیں وہاں بت نہیں ہوتے، پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بت کعبہ میں بھی رکھ دیا گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے 360 بت تو کعبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہر مختلف قبیلوں کا ایک ایک الگ بت ہوا کرتا تھا۔ بہرحال یہ اس طرح نظام چل رہا تھا، جہالت عام ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ کی عبادت بتوں کی صورت میں ہو رہی تھی۔ بیٹی اگر کسی کے ہاں پیدا ہو جاتی زندہ دفن کر دیا جاتا، اسے اپنے لیے عار اور بےعزتی سمجھے تھے، اور جوا عام تھا، قتل و غارت عام تھی، معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا کبھی مویشی چرانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی تھی چلتی تلوار ان میں، تلواریں چلتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن تھوڑی سی ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، میں اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اللہ نے تمام خاندانوں میں شرف بخشا۔ حضور کا خاندان قریش تھا اور قریش کی شاخ بنو ہاشم تھی۔ بنو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم کے 2 بیٹے تھے، ایک مطلب اور دوسرے بیٹے کا عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ہاشم اور مطلب۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ہاشم اور مطلب۔ ہوا کچھ یوں، ہاشم نے یثرب کی ایک لڑکی جس کا نام تھا سلمہ، اس سے شادی کی۔ پھر ہاشم سفر میں گئے، سلمہ کو اپنے میکے چھوڑ کر گئے، یعنی اس کے ماں باپ کے ہاں، خود شام کے علاقے گئے اور وہیں وفات ہو گئی، تو سلمہ ادھر ہی رہ گئی۔ سلمہ کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ بعد مطلب کو خیال آیا میری جو بابی ہیں ہاشم کی گھر والی، وہ تو یثرب ہیں، تو کیوں نہ میں جا کر اس کے خیر خبر لوں۔ وہاں گئے، دیکھا بھتیجا تو کافی بڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا بھتیجے میں تیرا چچا ہوں، اگرچہ تجھ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں، اگر تم مکہ ہمارے پاس ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ بھتیجا تیار ہو گیا مکہ جانے کے لیے، اور مطلب اپنے اس بھتیجے، نام اس کا شیبہ تھا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر لائے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی۔ لوگوں نے یہ سمجھا
کہ مطلب سفر پہ گئے تھے، کوئی غلام خرید کے لائے. اس وقت چونکہ غلام لوگ خرید کے لاتے تھے، لوگوں نے شیبہ جو بھتیجا تھا مطلب کا، اس کو دیکھا تو کہنا شروع کیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. رسول اللہ کے یہی دادا ہے عبد المطلب. یہ ان کا نام نہیں ہے، نام ان کا تھا شیبہ، یعنی مطلب ان کا چچا تھا. جس دن کو لے کر مکہ آیا، لوگوں نے سمجھا عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا یہ کیا ہے، غلام ہے. یہ شیبہ جو تھے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. مطلب جب فوت ہوئے تو ان کے بھتیجے عبد المطلب، جن کا نام شیبہ تھا، یہ ان کے جانشین بنے. مطلب مکہ میں سردار تھے، تو ان کے بھتیجے عبد المطلب یعنی شیبہ یہ بھی سردار بنے. ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ یہ ہوا کہ زمزم کا کنواں نہیں مل رہا تھا. کیونکہ قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ چھوڑ کے اپنے علاقے یمن چلے گئے تھے، اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ شرارت کی تھی کہ پتھروں سے اس کو بند کر گئے تھے، پتہ نہ چلے. بعد پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زمزم کدھر گیا ہے. تو مطلب عبد المطلب شیبہ ان کو خواب کے اندر وہ جگہ دکھائی گئی. چنانچہ انہوں نے جگہ کھودی تو زمزم کا کنواں مل گیا. سب نے کہا یہ بڑے عظیم آدمی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں مکے والوں کو زمزم کا کنواں دوبارہ ملا ہے. اللہ نے بزرگیاں دینا پہلے ہی شروع کر دی. پھر یہ سردار تھے اور لوگ ان کی بڑی او بھگت کرتے تھے. چنانچہ عرب کے اندر زمزم کی اہمیت تو تھی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں. ایک ذبیح اسماعیل، آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام ذبح سے بچ گئے. دوسرے ذبیح کون ہیں؟ دوسرے عبداللہ، نبی پاک کے والد. وہ کچھ اس طرح تھا کہ جب زمزم کا کنواں نہیں مل رہا تھا، عبد المطلب نے منت مانی تھی اگر مل گیا نا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. یہ بات ذہن میں رہے، چونکہ جہالت کا دور تھا، اتنا علم تو تھا نہیں نا اس طرح قربان کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو علم کی بات ہے نا، یہ تو اسلام کے بعد کی بات ہے. اس وقت تو جہالت کا دور تھا، اللہ کی محبت میں انہوں نے کہہ دیا. جب زمزم کا کنواں مل گیا تو عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کعبہ میں لے گئے. اچھا، لوگوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں نے منت مانی ہے. کہا دیکھو اس کا کوئی حل نکالتے. حل یہ نکالا، ایک طرف رکھو 10 اونٹ، ایک طرف رکھو عبداللہ، ان میں قرا ڈالو. قرا نکلے 10 اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کرو، قرا نکلے عبداللہ کا تو 10 اونٹ اور شامل کرو، پھر قرا ڈالو. پھر عبداللہ کا نکلے تو 10 اور شامل کرو. یوں کرتے رہو، 10 بڑھاتے رہو جب تک اونٹوں کا قرا نہ نکلے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ہر دفعہ قرا عبداللہ کا نکلتا. جب 100 اونٹوں پہ بات پہنچی تب قرا اونٹوں کا نکلا. عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ پہ 100 اونٹ کعبے کے پاس ذبح کیے، پورے اہل علاقہ میں گوشت تقسیم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرا عبداللہ ذبیح اللہ. خیر، عبداللہ بڑے ہوئے، سب سے حسین و جمیل تھے، اور انہوں نے شادی آمینہ سے کی. یہ بھی یثرب کے علاقے سے تھی جس کا نام مدینہ منورہ ہے. جو اس وقت یثرب تھا، اس لیے فی الحال میں یثرب ہی نام لے رہا ہوں، ورنہ اب تو یثرب کہنا درست نہیں ہے. بہرحال آمینہ سے شادی ہوئی. عبداللہ بھی سفر پہ گئے اور وہیں وفات ہو گئی. 1 منٹ کے لیے رکیے. یہ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی دنیا میں آیا نہیں. مکہ میں لوگوں کے نام ہوتے تھے عبد الشمس، سورج کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بندہ. اللہ نے اپنے نبی کے باپ کا نام پہلے سے عبداللہ تجویز کیا، اللہ کا بندہ. اور عورتوں کے نام بھی بڑے عجیب و غریب. عائشہ، اللہ کی رحمت سے مایوس. آسیہ، سعود کے ساتھ نافرمانی کرنے والی، بغاوت کرنے والی. اور میرے نبی کی والدہ کا نام آمنہ، امن والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے. آمنہ کے بدن سے پیدا ہوئے. عبداللہ کی ایک باندی تھی ام ایمن، نام ان کا تھا برکت، ویسے ام ایمن ان کا لقب تھا.
ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے حضور کے دادا عبد المطلب کے پاس لے کر آئے، اور عبد المطلب اتفاقاً کعبے کے پاس بیٹھے تھے، جا کے ان کی گود میں رکھا، جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے۔ اور عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ دنیا میں آنے کے بعد میرے نبی نے سب سے پہلے کعبے کا طواف کیا، اور طواف کے بعد انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی یہ ہے محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، ساری کائنات والے تعریفیں کر کر کے تھک جائیں، جس کی تعریف پوری نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے اندر ایک رواج یہ بھی تھا کہ بچوں کو ہفتے ڈیڑھ دو ہفتے بعد شہر سے دیہاتوں میں بھیج دیتے، دو وجہ سے، ایک تو اس لیے کہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، دوسرا اس لیے دیہات کی زبان خالص ہوتی ہے تاکہ خالص عربی بھی سیکھے اور آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باہر بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ ارد گرد کے قبیلوں سے عورتیں آتی تھیں جن کو دائیاں کہتے ہیں، وہ بچے لے جاتی تھیں اور بچوں کو 2 سال دودھ پلاتی تھی، واپس کر دیتی تھی، لوگ ان کی خوب اوبگت اور خدمت کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے باہر ایک قبیلہ ہے بنو سعد کے قبیلے کی کچھ دائیاں اور عورتیں آئیں مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے۔ ہر عورت کی، ہر دائی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اونچے خاندان والے مالدار لوگوں کا بچہ لے جاؤں تاکہ خدمت خوب ہو۔ ان کی سواریاں پہلے پہنچی اور وہ بچے لے گئیں، حلیمہ ذرا بعد میں۔ حلیمہ کے شوہر کا نام تھا حارث۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، حارث بچے تو سب لے گئی ہیں عورتیں، اب میرے لیے تو ایک یتیم بچہ ہی بچا ہے، اب اگر میں اس کو بھی نہ لے کر گئی عورتیں تانے دیں گی اور کہیں گی تجھے بچہ ہی کو نہیں ملا، خالی واپس آ گئی، چلو اسی کو لے جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں جب اس کمرے میں گئی جس میں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور سوئے ہوئے تھے، چہرے مبارک پر عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں وہ ایسا میرے اوپر عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ میں ہمت نہ کر سکی کہ آپ کو ہلا کر کے جگاؤں اور اٹھاؤں، کہیں یہ منظر مسکرانے والا میں کھو نہ دوں۔ چنانچہ حلیمہ آپ کو لے کر کے گئی۔ 1 منٹ کے لیے پھر توجہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، سب کو صلی اللہ۔ عرب کے اندر محمد نام کسی کا نہیں تھا، یہ محمد بار بار تعریفوں والا نام اللہ نے رکھوایا۔ جو عورت دودھ پلانے والی ہے اس کا نام حلیمہ، علم والی، اس کے قبیلے کا نام بنو سعد، سعادت والا۔ رب نے بتایا امن کی کوکھ سے جنم لینے والا، رب کی عبادت کرنے والے عبداللہ کا بیٹا، اور ہرن کا دودھ پی کر سعادت والے قبیلے میں پرورش پانے والا، یہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال دودھ پیا۔ حارث کہتے ہیں ہم غریب لوگ تھے، بکریوں میں دودھ نہیں تھا اور کئی پریشانی میں مبتلا تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد رب نے تو وارے نہارے کر دیے، ایسی برکتیں آئیں کہ دودھ بھی وافر مقدار میں اور ہم خوب سیر ہو جاتے تھے۔ حلیمہ کا اتنا دل لگا کہ 2 سال کے بعد بچہ واپس تو کرنا ہی تھا، مکہ لے کر آئیں اور آمنہ سے کہنے لگی اے آمنہ بچہ بیمار ہو جائے گا، میرے پاس بڑا ٹھیک ہے، آپ اجازت دیں مزید 2 سال میرے پاس اور بھیج دیں۔ اتنی انہیں خوشامد کی اور اتنا سمجھایا کہ وہ راضی ہو گئیں، اور حلیمہ پھر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے چلی گئی۔ چنانچہ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں رہے، یعنی 4 سال اماں جی حلیمہ کے پاس رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 سال بعد چونکہ واپس انہوں نے کیوں کیا، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی عام بچوں کی وجہ سے جلدی بڑے ہو رہے تھے، بولنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ میں شروع کر دیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا اپنی اماں حلیمہ سے کہ ہمارے یہ بھائی کہاں جاتے ہیں؟ کہ بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میں ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان رضائی بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ ایک دن آپ بکریاں چرانے گئے تھے کہ آپ کی رضائی بہن آئی اور آ کر کہنے لگی اماں حلیمہ سے کہ
کہ ہمارا جو مکی بھائی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دو بندے آئے ہیں اور انہوں نے ان کو ذبح کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ تو ڈری، وہ بھاگ کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے ایک درخت کے نیچے، انہوں نے اٹھایا اور کہا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آسمان سے دو بندے نیچے اترے، یہ کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انہوں نے آ کے مجھے لٹایا، گویا کہ میرا سینہ کھولا، جسے انہوں نے دیکھا اور ڈر کے بھاگ گئے یہ سارے، اور میرے دل کو نکال کر زمزم سے دھویا اور پھر اس کو جوڑ کر واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شق صدر ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینہ کھول کر ہر انسان کے سینے میں انسان ہونے کے ناطے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کا سینہ پاک کر کے گناہوں کے اثرات والی جگہ ہی ختم کر دی اور پاک اور نور سے بھر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ۔ بہرحال حضرت حلیمہ ڈر گئی اس واقعے کے بعد، پھر جلدی آپ کو واپس اپنی والدہ آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ 2 سال آپ اپنی والدہ کے پاس رہے۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ نے کہا آپ کو میں اپنے ننھیال لے کر جاتی ہوں، وہاں آپ کو ملاتی ہوں۔ وہاں گئے، ام ایمن وہ باندھی جس کا نام برکت تھا وہ ساتھ تھی۔ واپسی میں راستے میں ابوا مقام پر پہنچے، آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی اور ام ایمن آپ کو لے کر مکہ میں آئی۔ عجیب منظر ہے، 6 سال کا بچہ ہے، باپ پہلے فوت ہو گیا اور والدہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ دل بڑا پریشان ہوا تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ لوگوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ انہیں سمجھاتے، باپ سمجھاتا ہے باہر کی چیزیں، بیٹا یہ اسکول ہے، یہ ہاسپٹل ہے، یہ روڈ ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ ماں سمجھاتی ہے گھر کی چیزیں، یہ کچن ہے، یہ بات ہے، یہ فلاں ہے، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، ماں باپ سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب کے باپ کو بھی اٹھا لیا اور ماں کو بھی اٹھا لیا اور اعلان کیا الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب ماں باپ تیری انگلی پکڑ کے نہیں پھرائیں گے، رب آپ تیری انگلی پکڑ کے تجھے پھرائے۔ اللہ تیری تربیت خود فرمائے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ آپ پھر اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش کی آغوش میں آ گئے۔ عبد المطلب چونکہ سردار تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے رہتے تھے، اللہ نے یہ بھی چاہا کہ عبد المطلب جو فیصلے کریں آپ وہ طریقے بھی سیکھیں کہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ 8 سال جب آپ کی عمر ہوئی، مزید 2 سال گزرے، عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب وہ آپ کی پرورش کرنے لگے۔ ابو طالب ایک غریب آدمی تھے، ان کے پاس اپنے بچے بھی کافی تھے لیکن راشن پانی کم ہوتا تھا۔ ابو طالب کہتے ہیں بچے جگرتے تھے چیزوں کھانے میں، سوائے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے، یہ نہیں جگرتے تھے۔ تو پھر میں نے پابندی لگائی تھی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ نہیں آئیں گے کوئی نہیں کھائے گا، کیونکہ آپ بڑے ادب سے بعد میں آتے تو بعض دفعہ وہ پہلے ہی کھا جاتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا شفیق ابو طالب کے پاس پرورش پاتے رہے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو حضور نے کہا چچا میں اب کام کر سکتا ہوں، میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں میں اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگ گیا، مختلف گھروں کی بکریاں ہوتی، حضور چرانے لے جاتے اور جنگل میں چراتے اور شام کو واپس لے آتے اور ان سے اجرت لے لیتے۔ اس طرح چچا کے ساتھ تعاون فرماتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کے سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ بکری ایک نازک ہوتا ہے جانور، بندہ اس کو مار پیٹ نہیں سکتا، شرارتی بھی ہوتا ہے، تو حوصلہ اور صبر سکھانے کے لیے اللہ نے بکریاں بھی چروائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات آج کے درس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے، چونکہ مکے والے 2 سفر کرتے تھے، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں، رحلۃ الشتاء والصیف قرآن میں ہے، 2 سفر کرتے تھے، شام کے علاقے میں اور یمن میں۔ شام کے علاقے میں سفر کے لیے حضور نے فرمایا چچا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے چچا کے ساتھ گئے۔ راستے میں ایک بحیرہ تھا، راہب کہتے ہیں اہل کتاب یعنی عیسائیوں کے بڑے علماء کو، اس کا ایک گرجا تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، وہ اکثر وہی رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ آیا ہے، باہر اس نے بندہ بھیجا اور کہا ان قافلے والوں سے کہو کہ آج کھانا ہمارے ہاں
آپ نے ہمارے عبادت خانے میں آ کے کھانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں سب سے چھوٹے تھے۔ چچا ابو طالب نے کہا آپ بیٹا سامان کے پاس ہی بیٹھے رہیں، ایک بڑا بزرگ آدمی ہے اس کے پاس ہم جائیں گے، بچوں کو جیسے بندہ چھوڑ جاتا ہے، آپ سامان کی نگرانی کریں، ہم ابھی کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ جب وہاں گئے اس نے کہا سارے قافلے والے آ گئے کہ کوئی رہ گیا؟ کہا جی ایک بچہ رہ گیا ہے، باقی ہم آ گئے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، اسی بچے کے لیے میں نے دعوت کی تھی، اس کو ہم چھوڑ آئے، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے، اس راہب کے ہاتھ میں تورات اور انجیل کے ورقے ہیں جن میں میرے نبی کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے بیٹا نام کیا ہے؟ حضور ہاں، پہلے اس نے کہا میں آپ کو لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں، آپ نے سچ سچ بتا۔ آپ نے فرمایا مجھے لات عزا کی قسم نہ دو، مجھے اللہ کی قسم۔ تو طالب کہتے ہیں میں بھی حیران ہوا کہ یہ کیسے منع کر رہے ہیں۔ ایک ایک بات پوچھتا گیا اور وہ دیکھ کر کہتا گیا ابو طالب یہ تیرا بھتیجا ہے اور یہ اس امت کا آخری نبی ہے، لہذا اس کو شام نہ لے کر جاؤ۔ چنانچہ آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ یہ میں نے مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے اعلان سے پہلے کا مختصر خاکہ میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔